کہ منظومہ فکری سے کیا مراد ہیں اور شیخ مصباح مرحوم کی جو منظومہ فکری ہے اس کے حوالے سے بھی بیان کریں۔ اس طرح کے بعض موضوعات پہ لگتے ہیں کہ مثلا وہ جو ہے حکمت صدرائی پہ تنقید بھی کرتے ہیں، تو اس لیے بعض لوگ تو ان کو فلسفہ مشاء کی طرف مائل قرار دیتے ہیں۔ تو آپ نے کس طرح بیان کیا کہ وہ ہم اس کو فلسفہ صدرائی قرار دیتے ہیں؟ ان کی جب انقلابی شخصیت کی طرف ہم نگاہ کرتے ہیں تو بعض لوگ جو ان کے منتقدین ہیں یا مخالفین ہیں وہ ایک اشکال کرتے ہیں کہ انقلاب سے پہلے کہ کوئی انقلابی ہمیں خدمت نظر نہیں آتی، یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس انقلابی تحریک کا وہ حصہ نہیں تھے۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ شہید باقر صدر ہیں، شہید بہشتی ہیں، یا خود رہبر معظم انقلاب، ایسے افراد کے بارے میں جیسے ڈاکٹر شریعتی کے بارے میں ذرا نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی سارے باتیں سارے افکار کو قبول کرتے ہیں، نقد بھی کرتے ہیں لیکن ذرا نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ بزرگان نظر آتے ہیں جیسے شہید مطہری ہیں یا مصباح ہیں جو ان کی شدید مخالفت کرتے ہیں، یعنی آج کے زمانے میں ڈاکٹر سروش یا پہلے ڈاکٹر شریعتی تھے۔ تو اس روش کے بارے میں آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ ڈاکٹر شریعتی کی کتابیں پڑھیں تو ضروری ہے ان کے ساتھ مطہری کو ضرور مطالعہ کریں، ورنہ انسان منحرف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ڈاکٹر سروش جیسے افراد کے نظریات کو پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ اگر مصباح کی کتابوں کو مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی اردو زبان میں مثلا ایک جاوید غامدی صاحب ہیں، ان کے خاص افکار ہیں، بہت سارے افراد ان سے متاثر بھی ہیں۔ تو کیا اگر مصباح کے افکار جو ہے اگر کوئی سیکھیں تو کیا ان شبہات کے جواب کے لیے اس کو فائدہ دے سکتا ہے؟ اور خصوصاً آغا مصباح نے جو طرح ولایت جو جوانوں کی تربیت کے حوالے سے ایک طرح پیش کیا تھا، یہ طرح ولایت کے بارے میں ذرا بتائیں، کیا پاکستان کے معاشرے کے لیے بھی یہ مفید ہے؟ عرفان کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک تو یہ جسے کہتے ہیں قابل اس بات نہیں ہے، یعنی ایک شہودی چیز ہے۔ تو بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یعنی بلکہ اشکال نہیں کرتے، بیان کرتے ہیں کہ آغا مصباح جو ہے عرفانی جو ایک تو علم عرفان ہے، یعنی عرفان نظری ہے، اس کے مخالف تھے۔ کیا یہ درست ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ولایت فقیہ کے نظریے میں اس وقت جو مثلا نظام ولایت فقیہ قائم ہے، ایک اسلامیت نظام ہے اور ایک جمہوریت نظام ہے، یہ نام جمہوری اسلامی ایران ہے۔ تو بعض اہل علم بیان کرتے ہیں کہ آغا مصباح جمہوریت نظام کے قائل نہیں تھے، یعنی اسلامی جمہوریت کے جو جمہوری جو پہلو ہے اس کو اتنا زیادہ اس کی طرف مائل نہیں تھے یا قبول نہیں کرتے تھے۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ راہ حق تو صراط مستقیم انقلاب، رسم تو خط امام و مکتبت اسلام ناب، نام و پیغام و کلام روشنت مصباح بود، عزم تو در راہ مصباح الہدا اصلاح بود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مختلف علمی شخصیات کے افکار و نظریات پہ گفتگو کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ آج اسی سلسلے میں مصباح فکر و دانش علامہ مصباح یزدی مرحوم کے افکار پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہماری خوش قسمتی ہے، ایک ایسی شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے جنہوں نے کافی عرصہ فکر آغا مصباح پہ کام کیا ہے، طرح ولایت کے حوالے سے یہاں تک کہ ان کے مؤسسے علمی جو مؤسسے امام خمینی کے ساتھ معروف ہے ان سے منسلک رہے ہیں۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں علامہ سید حسن نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جب ہم کسی شخصیت کی فکر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ شناختی کارڈ والی معرفت، یعنی ان کی ولادت، نام، ولدیت کہاں سے ہے۔ لیکن اگر کسی کے عمیق اگر ہم معرفت حاصل کرنا چاہیں کسی شخصیت کی فکر کی تو علماء بیان کرتے ہیں اس کے منظومہ فکری کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ منظومہ فکری سے کیا مراد ہیں اور شیخ مصباح مرحوم کی جو منظومہ فکری ہے اس کے حوالے سے بھی بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے انتہائی اہم موضوع پر بندہ حقیر کو دعوت دی۔ بہرحال یہ انتہائی اہم ترین چیز ہے کسی بھی عالم دین کی معرفت کے حوالے سے، اس کے منظومہ فکری کی معرفت۔ اور پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے علماء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی منظومہ فکری بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ ایک خاص سیر فکری اور سیر منطقی کے تحت نہیں چل رہے ہوتے۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا بعض اوقات آپ کو ایسے نظر آتا ہے کہ فلاں کتاب میں جو بات کی ہے وہ فلاں کتاب سے اس میں جو دوسری کتاب میں بات کی ہے اس کے ساتھ تناقض یا کنٹرڈکشن یا تضاد رکھتی ہے۔ لہٰذا خود یہ ایک اہم صفت ہے کہ کس عالم کا منظومہ فکری موجود ہے، یعنی کشکولی فکر ہے۔ ارے بعض کے ہاں کشکولی فکر ہے، یعنی ایک چیز کو سمجھے بس وہ ٹھیک لگی، پھر بعد میں کسی اور چیز کو دیکھا کہا نہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی فلاں فلاں۔ لیکن جو ایک سیر منطقی اور ایک خاص ترتیب کے مطابق چل رہا ہے، مبانی کو دیکھ کے آگے اپنے نظریات بنا رہا ہے، وہ کہیں پہ بھی ایسے نہیں کرے گا کہ کبھی اس طرف چلا جائے اور کبھی اس طرف چلا جائے، لہٰذا اس کی فکر جو ہے وہ منسجم ہوگی۔ آیت اللہ مصباح یزدی کی مختلف صفات میں سے ایک صفت ان کی یہی ہے علمی میدان کے اندر
کہ ان کی فکر منسجم ہے. اگر آپ ان کے افکار اور مبانی کو پہچان چکے ہیں تو پھر آپ آگے بعض اوقات خود قضاوت بھی کرتے ہیں کہ آغا مصباح یہ کہہ سکتے ہیں اور اس طرف نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا منظومہ فکری اس طرح کا ہے. خب منظومہ فکری سے پہلے میں اگر صرف اس طرف ایک مختصر سا اشارہ کروں کہ ایک ایسی جامع شخصیت ہے کہ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فقیہ ہے صرف، یا بعض شخصیات کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف فلسفی ہے، یا بعض شخصیات کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلسفے میں بھی کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر، یا مثلا یہ نقلیات کا ماہر ہے، روایات اور فلاں فلاں چیزیں، یا بعض کے حوالے سے کہیں کہ عقلیات کا ماہر. یہ وہ شخصیت ہے کہ جو مثلا نجف اشرف میں بھی پڑھتے ہیں، قم میں بھی پڑھتے ہیں، اور پھر حوزہ علمیہ قم کے اندر جن شخصیات سے فقہ و اصول میں کسب فیض کرتے ہیں ان میں آیت اللہ بروجردی، ٹھیک ہے، آیت اللہ عراقی، آیت اللہ بروجردی کے درس فقہ میں جاتے ہیں. پھر امام خمینی کے درس میں 8 سال تک جاتے ہیں. پھر خود آیت اللہ بہجت کے درس میں 15 سال تک جاتے ہیں درس فقہ میں. یہ کہا جاتا ہے کہ آغا مصباح آغا بہجت کے فقہ و اصول کے شاگرد ہیں، اور واضح علمی دنیا میں کہ آغا بہجت جو ہے محقق اصفہانی کے شاگرد ہیں اور ایک بڑی شخصیت ہے فقہ و اصول کے اندر. اور اسی طرح فلسفے کے اندر جو ہے وہ علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان سے، وہ محی جس نے احیاء کیا فلسفہ اسلامی کو حوزہ علمیہ قوم کے اندر یا تشیع اور مکتب اہل بیت کی اس دنیا کے اندر، ان کے پاس جو ہے وہ اسفار اور الہیات شفا اور جمعرات اور جمعہ جو چھٹی کا دن ہے حوزے کا، اس میں بھی انہی کے پاس جاتے ہیں اور برہان الشفا پڑھتے ہیں مثلا. تو ان ہستیوں سے استفادہ کرنے کے بعد ایک مصباح یزدی ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے کہ جو فقیہ ہے، جو اصولی ہے، جو مفسر ہے، جو مفسر قرآن بھی ہے، مفسر روایات اہل بیت بھی ہے، اور اسی طرح سے فیلسوف ہے. فیلسوف کس طرح سے؟ فلسفی ہے کہ اسلامی فلسفے میں تمام مکاتب پہ عبور رکھتا ہے، اور غربی فلسفے میں شاید ہی کوئی حوزہ علمیہ میں سے حوزہ علمیہ قم و نجف و اصفہان و مشہد، جہاں یعنی تمام حوزات علمیہ مکتب اہل بیت میں شاید ہی اس عصر میں کوئی ایسی شخصیت ہو جو غربی فلاسفہ کے افکار کے بارے میں اتنی مطلع ہو، اتنی اس کو اطلاعات ہوں اور اتنی ڈیپتھ اور عمق کے ساتھ ان کو دیکھا ہو. لہٰذا ایک جامع شخصیت ہے. عقل و نقل، میں آپ کو عرض کروں کہ ایک مرتبہ رہبر معظم انقلاب کے دفتر میں ادھر قم میں رمضان المبارک میں ہر رات کو آغا مصباح کا درس اخلاق ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ درس اخلاق دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ مجھے یاد نہیں ہے، کوئی 50-55 سال پہلے میں نے کفایہ کے حاشیے مرحوم کمپانی پہ یہ مطلب دیکھا تھا. یعنی اس بندے کی، اس انسان کی اصولی عمق اور مطالعات کو آپ دیکھیں کہ حوزہ علمیہ کے اندر معروف ہے، علمی حلقوں میں میں نے جو کتاب کا نام ہی لیا یہ نہایت الدرایہ، اسی سے واضح ہے کہ کفایہ کی جو سب سے مشکل ترین شرح یا حاشیہ ہے وہ محقق اصفہانی آغا کمپانی کا ہے. تو وہ فرماتے ہیں درس اخلاق دیتے ہوئے، کوئی اور بحث کرتے ہوئے، وہ مجھے یاد پڑ رہا ہے شاید میں نے 55 سال پہلے جو ہے وہ اس میں وہ دیکھا تھا. یعنی فقیہ ہے، لیکن بہرحال آغا مصباح کی خصوصیات میں سے ایک وہ تکلیف محوری اور ذمہ داری کا احساس ہے کہ آغا مصباح فقہ و اصول کا درس خارج دینے کی بجائے اور اپنا دفتر کھولنے اور مرجعیت کی طرف جانے کی بجائے، کہ وہ بھی ایک ذمہ داری ہے بعض لوگوں کی، لیکن انہوں نے سمجھا کہ ادھر کچھ شخصیات جا چکی ہیں، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اب آغا مصباح چونکہ فلسفی ہیں، اکثر فلسفیوں کا یہی ہوتا ہے کہ ان کا ایک منظومہ فکری موجود ہوتا ہے، لہٰذا وہ کوئی بھی بحث شروع کرتے ہیں اخلاق کے اندر، اقتصاد کے اندر، تعلیم و تربیت کے اندر، انسان شناسی کے اندر، وہ پہلے جو ہے وہ ورلڈ ویو سے یا تصور کائنات سے شروع کرتے ہیں، اور وہاں پر جب مبانی کو کلیئر کرتے ہیں اپنے مخاطبین کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، کسی کے لیے بھی، تو پھر وہاں سے آئیڈیالوجی کی طرف آتے ہیں. آپ ان کی جتنی بھی کتابوں کو دیکھ لیں، فلسفے کے اندر ان کی کتابیں، حتیٰ یعنی آموزش عقائد وغیرہ اور دوسری کتابیں، حتیٰ کلام کے اندر ان کی کتابیں، آموزش عقائد میں، ادھر آموزش فلسفہ میں یا دوسری جگہوں پہ، وہ ہمیشہ، اور علوم انسانی میں وہ ہمیشہ جو ہے وہ اسی طرح سے شروع کرتے ہیں کہ پہلے ایک ورلڈ ویو یا تصور کائنات کو لیتے ہیں جسے الرؤیہ الکونیہ کہا جاتا ہے عربی میں، پھر آئیڈیالوجی کی طرف آتے ہیں، اور پھر آئیڈیالوجی سے جو ہے وہ جسے فارسی میں بایدھا یا نبایدھا کہا جاتا ہے، ان نظاموں کی طرف، ان سسٹمز کی طرف چلتے ہیں. تو آپ کو ان کا جو منظومہ فکری ہے وہ ایک انتہائی منسجم، منظم اور عمیق، اگر آپ فلسفی اصطلاح میں کہنا چاہیں تو وہ ایک صدرائی فیلسوف ہیں، البتہ بعض تفسیرات اور اختلافات کے بعد. اور پھر آغا مصباح کی امانت علمی یا علمی ضبط جسے کہتے ہیں، قانون مندی، اس کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی ایک تفسیر ہے معارف القرآن کے نام سے، تفسیر موضوعی.
یہ الگ بات ہے. اب وہ ڈسکشن کے بعض علماء یا اکثر کے نزدیک تفسیر موضوعی ترتیبی سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ آپ نے اس میں قرآن کے نظریے کو پورے کو بیان کرنا ہوتا ہے. یہ تفسیر موضوعی واحد مکتب اہل بیت کے پاس کہ جو علوم انسانی کو دیکھتے ہوئے لکھی گئی. ٹھیک ہے، اقتصاد در قرآن، جنگ و جہاد در قرآن، اچھا جامعہ در قرآن، تاریخ در قرآن، حقوق و سیاست در قرآن، یہ ساری اس کی ایک ایک جلد. اخلاق در قرآن، مثلا حقوق و سیاست در قرآن 2 جلدیں، اخلاق در قرآن 3 جلدیں، مثلا اس طرح سے. خدا شناسی در قرآن، راہ و رہنما شناسی در قرآن، یہ 12-13 جلدیں جو ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں گے اگر آئے مصباح کو تو آپ کو اصلاً نہیں لگے گا کہ کوئی فلسفی بات کر رہے ہیں. یہاں پر آپ کو ایسے لگے گا کہ ایک اصولی بات کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر وہ تفسیر کر رہے ہیں، قرآن کے مبنا کو بیان کر رہے ہیں. تو یہاں پر ان کا مبنا یہ ہے کہ چونکہ ظواہر قرآن حجت ہیں لہٰذا آپ نے ظہور قرآن کو لینا ہے. یہاں پر پھر وہ تعویلی بحثیں قرآن کی، وہ باطنی بحثیں، وہ ذوقی بحثیں اس کی مخالفت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. فرماتے ہیں میں تعویل کی طرف نہیں جاؤں گا، میں ذوقیات کی طرف نہیں جاؤں گا، میں وہ کہوں گا جو حجت ہے. جہان شناسی کے مقدمے میں آپ دیکھیں یا انسان شناسی کے مقدمے میں دیکھیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی جس علم میں وارد ہوتے ہیں اس علم کی اس اسٹرکچر کو، ان قوانین کو دیکھتے ہوئے. وگرنہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ علماء جب ایک علم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مثلا ایک فلسفی ہے تو وہ اگر تفسیر میں بھی جائے گا تو تفسیر فلسفی کرے گا، فقہ میں جائے گا تو ایسے لگے گا کہ اب فلسفے کو بیان کر رہا ہے، عرفیات پہ بات نہیں کر رہا، ظواہر کلام پہ بات نہیں کر رہا. لیکن آغا مصباح مختلف علوم کے اندر اس طرح سے منسجم ہیں اور انتہائی منظم فکر ہے. پھر آغا مصباح کی علمی جو ان کی شخصیت ہے اس میں اگر آپ یہ سوچنا چاہیں اور یہ دیکھنا چاہیں کہ آغا مصباح نے کس چیز کو اپنا ایک نصب العین بنا رکھا تھا، کس چیز کو اپنا ہدف سب سے بڑا بنا رکھا تھا، تو وہ اسلامی سازی علوم انسانی کا نعرہ ہے. اسلمت العلوم الانسانی، کہ میں نے علوم انسانی کو اسلامی کرنا ہے. یعنی میں نے سوشیالوجی کو، سائیکالوجی کو، ایجوکیشن کو، اخلاق کو، ان ساری چیزوں کو، پولیٹیکل سائنس کو، روابط بین الملل کو، انٹرنیشنل ریلیشنز کو، ان ساری چیزوں کو میں نے اسلامی کرنا ہے. اور یہ کام، وہ اس کام کی طرف وہ شاید انقلاب سے پہلے بھی متوجہ تھے اس کام کی طرف. اور پوری زندگی اس کی اس چیز میں گزر گئی کہ دانشگاہوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ توحیدی اور الہی فکر کا اور اسلام ناب کا انعکاس نہیں ہے. اسلام ناب نہیں ہے جو دانشگاہ میں اقتصاد پڑھایا جاتا ہے، تعلیم و تربیت پڑھائی جاتی ہے، جو سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے، جو سوشیالوجی پڑھائی جاتی ہے، جتنے بھی علوم انسانی ہیں. لہٰذا انہوں نے قم کے اندر مؤسسہ امام خمینی کی بنیاد رکھی، اور انقلاب کے فوراً بعد امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے اس اپنے ہدف کے بارے میں انہوں نے رہنمائی بھی لی. اور پھر انہوں نے یہاں پر جو رہبر معظم انقلاب نے بھی فرمایا کہ ایک اہم ترین کام جو کیا وہ شاگرد پروری، بڑے بڑے شاگردوں کو تیار. اس سوال کی طرف ہم آتے ہیں کہ ان کی کیا انقلاب کے حوالے سے خدمات ہیں، لیکن یہ جو آپ نے بیان کیا ہم اس کو صدرائی فیلسوف قرار دے سکتے ہیں. تو خدا نے توفیق دی، بعض اوقات ہمیں درس اخلاق میں شرکت کرنے کی توفیق ملتی تھی. تو ایک دفعہ درس اخلاق میں انہوں نے بیان کیا کہ کچھ بزرگان نے مال جسمانی جیسے موضوعات پہ بھی جو ہے نا وہ عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش کی، حالانکہ یہ عقل کے حدود سے باہر ہے. تو یعنی اس طرح کے بعض موضوعات پہ لگتے ہیں کہ مثلا وہ جو ہے حکمت صدرائی پہ تنقید بھی کرتے ہیں، تو اس لیے بعض لوگ تو ان کو فلسفہ مشائخ کی طرف مائل قرار دیتے ہیں. تو آپ نے کس طرح بیان کیا کہ وہ ہم اس کو فلسفہ صدرائی قرار دیتے ہیں؟ دیکھیں آغا مصباح کی خصوصیات میں سے پھر ایک خصوصیت یہاں پہ یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ آغا مصباح آزاد فکر ہے. یعنی کسی بھی علم کے اندر مقلد نظر نہیں آئیں گے، حتیٰ اپنے اساتذہ کا بھی ان پہ روب اور دبدبہ علمی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا. آپ بہتر جانتے ہیں کہ حوزے کے اوساط میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس استاد کے پاس 8-10 سال پڑھتے رہتے ہیں اس کا ایک روب علمی آپ کے اوپر بیٹھتا ہے، اس کے نظریات کو آپ تھوڑی سی تحقیق کر کے ہی قبول کر لیتے ہیں، گویا شبہ تقلید ٹائپ کی ایک چیز بن جاتی ہے. آغا مصباح آزاد ہے. اس آزادی کی وجہ سے ان کے فلسفے میں جو نظریات آئے ان نظریات کو دیکھتے ہوئے یہ بحث شروع ہوئی کہ آغا مصباح صدرائی ہیں یا مشائی. کیونکہ واضح ہے کہ فلسفہ اسلامی کے اندر یا مکتب اشراق ہے، مشا ہے اور حکمت مطالعہ ہے. آغا مصباح صدرائی ہیں، حکمت مطالعہ والے ہیں، یا وہ جو ہے مشائی ہیں. اس پر مؤسسہ امام خمینی کے اساتید نے مختلف حتی لیکچرز بھی دیے. مؤسسہ امام خمینی کے استاد ہیں قیصر بخشی، ان کے 2 یا 3 لیکچرز اس عنوان پہ ہے کہ آغا مصباح مشائی یا صدرائی. اصل یہ ہے کہ دیکھیں آغا جو ایک معیار کیا ہے کسی کو صدرائی فلسوف کہنے کا، کہ وہ مکتب حکمت مطالعہ یا صدر المطلعین ملا صدرہ کے مکتب کا قائل ہے. وہ علماء نے چند معیارات بیان کیے ہیں کہ وہ اصالت الوجود کا قائل ہو،
یعنی یہ 4 یا 5 عناوین ان کا اگر قائل ہو تو وہ صدرائی ہے، اصالت الوجود کا قائل ہو، تشکیک در وجود کا قائل ہو، اور اسی طرح سے حرکت جوہری کا قائل ہو، اور اسی طرح سے معلول کو اگر عین الربط سمجھتا ہے علت تامہ کے لیے، یہ چوتھا نظریہ، اور اگر اتحاد عاقل و معقول کا قائل ہے، تو یہ 4 یا 5 نظریے ایسے ہیں کہ جنہیں آپ بنیاد یا جنہیں ستون قرار دے سکتے ہیں حکمت مطالعہ کے۔ جزئیات میں بحث ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی بھی مکتب فکری، بالخصوص مکتب فکری فلسفی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہ جو ملا صدرہ نے کہا ہے حتماً اور واجب ہے کہ باقی بھی اسی طرح سے کہیں۔ لہٰذا آغا مصباح اصالت وجود کے قائل ہیں، تشکیک وجود کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کے قائل ہیں۔ ہاں البتہ بعض اوقات وہ دلائل میں فرق کرتے ہیں، مثلا آموزش فلسفہ میں فرماتے ہیں کہ جو تشکیک وجود پہ علامہ طباطبائی دلیل دے رہے ہیں میں اس سے موافق نہیں ہوں، میں دوسری دلیل سے موافق ہوں، مثلا وہ علیت سے تشکیک وجود کو ثابت کرتے ہیں۔ اتحاد عاقل و معقول کے اندر بھی وہ آ کر تھوڑی سی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ جو ملا صدرہ نے بیان کی ہے یا علامہ طباطبائی نے بیان کی ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے چند قسمیں بناتے ہیں کہ یہ جو معقول ہے بالذات، معقول ہے بالعرض، یہ ساری چیزیں بنا کے علم حصولی اور حضوری کو جدا کر کے ایک خاص قسم کی بات کرتے ہیں۔ حرکت جوہری کے حوالے سے بھی وہ یہ فرماتے ہیں کہ بعض ادلہ جو قائم کی گئی ہیں حرکت جوہری پہ وہ مستحکم نہیں ہے، لیکن میں حرکت جوہری کے حوالے سے یہ بات کرنے لگا ہوں۔ مثلا اصل نظریے کو قبول کرتے ہیں، اصل نظریے کو قبول کرتے ہیں، اصل نظریے کو قبول کرتے ہیں، ممکن ہے دلائل میں یا ممکن ہے اس کی تبیین میں کوئی فرق کرتے ہو۔ اس لیے بعض بزرگان دیکھیں، مثلا حضرت آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ بہت بڑے فلسفی ہیں، خود آغا مصباح کے بقول آغا مصباح نے یہ فرمایا کہ اس عصر اور اس صدی میں اسلامی فلسفے کا جو تاج ہے وہ آیت اللہ جوادی عاملی کے سر پہ، ٹھیک ہے، لیکن آیت اللہ جوادی عاملی کے بارے میں علماء اور فلسفی اساتذہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ آیت اللہ جوادی عاملی تقریباً آپ کہیں کہ قریب بے اتفاق 99% 98% شارع ہیں ملا صدرہ کے اور علامہ طباطبائی کے، نقد بہت کم ہے، لیکن علامہ مصباح کے ہاں جب آپ آتے ہیں تو نقد آپ کو ملتا ہے۔ یہ بات ہے آغائے ڈاکٹر عباسی رئیس جامعۃ المصطفیٰ، انہوں نے کہیں اسفار پڑھاتے ہوئے درس میں کہا کہ اساتید فلسفے خیلی زیادہ ولی فیلسوف فقط آغا مصباح، فلسفہ پڑھانے والے بہت سارے لوگ قوم میں موجود ہیں، لیکن فیلسوف جو خود چاہے علامہ طباطبائی کی بات ہو اپنے استاد کی، یا ملا صدرہ کی بات ہو، یا حکیم سبزواری کی بات ہو، یا کسی کی بھی بات ہو، اس کو پہلے اپنی عقل پہ پرکھتا ہے، سوچتا ہے، تعقل کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، اور پھر ایک بات کرتا ہے۔ لہٰذا آغا مصباح اس طرح کے ہیں جو اپنے استاد علامہ طباطبائی کی زندگی میں ان کی کتاب نہایت الحکمہ پہ حاشیہ لکھتے ہیں، اور وہ حاشیہ نہایہ جو ہے وہ جن بزرگان نے دیکھا ہوا وہ واضح ہے کہ وہ اکثر انتقادات ہیں علامہ پہ کہ یہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا، یہ یہاں پہ یہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ ابھی بھی علمی بحثوں کے اندر حوزے میں آغا مصباح کو 9 صدرائیان میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی ملا صدرہ کے بعد صدرائیان، اور اب 9 صدرائیان جو آغا جوادی اور آغا مصباح اور یہ بزرگان جو ہیں یہ 9 صدرائی شمار ہوتے ہیں اسی اسٹرکچر کے اندر، لیکن ان کی کچھ اپنے نظریات اور کچھ اپنی تفاسیر ہیں، لیکن وہ جو اپنے نظریات ہیں وہ اتنے مخالف نہیں ہیں ملا صدرہ سے کہ آپ کہیں کہ یہ صدرائی فلسفی سے یا حکمت مطالعہ سے خارج ہو گئے۔ تو اس میں شک نہیں ہے کہ علمی خدمات، فکری خدمات سب کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، رہبر نے خود ان کو متحری زمان قرار دیا ہے، لیکن ان کی جب انقلابی شخصیت کی طرف ہم نگاہ کرتے ہیں تو بعض لوگ جو ان کے منتقدین ہیں یا مخالفین ہیں وہ ایک اشکال کرتے ہیں کہ انقلاب سے پہلے کہ کوئی انقلابی ہمیں خدمت نظر نہیں آتی، یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس انقلابی تحریک کا وہ حصہ نہیں تھے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ انقلاب سے پہلے بھی رہبر معظم انقلاب نے خود بھی رہبر معظم انقلاب کی یہ جو آپ بیتی ہے جو آغا نے اپنی زندگی کے متعلق بیان فرمائی ہے، پہلے عربی میں چھپی انما الصبر نصرہ، اور پھر فارسی میں خون دلی کے لال شد، اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا زندان سے پرے رنگ چمن کے نام سے۔ اس میں آغا نے بیان فرمایا کہ انقلاب سے پہلے جو ایک 11 رکنی ایک ٹیم تھی، ایک مخفی ٹیم جو امام خمینی کے انقلاب کے لیے کام کرتی تھی، پورے ملک میں لوگوں کو منظم کرتی تھی اور شاہ کے خلاف اس تحریک کو لیڈ کر رہی تھی، اس میں آغا مشکینی، رہبر معظم انقلاب، اور آغا رفسنجانی اور من جملہ آغا مصباح موجود تھے۔ اچھا، اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ رہبر معظم انقلاب فرماتے ہیں کہ آغا مصباح نے ان جلسات جو ہماری میٹنگز ہوتی تھیں انہیں ضبط کرنے کے لیے، انہیں تحریر کرنے کے لیے ایک خاص اپنی طرف سے لغت، ایک خاص نئی لینگویج وضع کی تھی۔ اچھا، وہ کچھ ایسے لکھتے تھے آغا مصباح کے بعد میں وہی خود پڑھ کے بتا سکتے تھے کہ میں نے کیا لکھا ہے، ان کے علاوہ دنیا کی کسی ایجنسی کو یہ مل جائیں وہ دستاویز، یا کسی بھی شخص کو کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ اس نے کیا لکھا ہے لکھنے والے نے۔
امام خمینی کے شاگرد ہیں انقلاب سے پہلے، پھر انقلاب کے بعد جو خدمات ہیں، تہران کے نماز جمعہ میں چند سال تک تقریریں کرتے ہیں اسلامی سیاسی نظام پہ، جو بعد میں ان کی کتاب نظریہ سیاسی اسلام کے طور پر آتی ہے۔ پھر دیکھیں ہر شخص ایک جبہہ یا ایک محاذ جو ہے نا وہ سنبھالتا ہے۔ آغا مصباح نے محاذ سنبھالا علوم انسانی کو اسلامی کرنے کا، کیونکہ آغا مصباح یہ سمجھتے تھے کہ اگر علوم انسانی اسلامی نہ ہوئے اور ایران کی دانشگاہ اور یونیورسٹیز کے اندر اگر وہی پڑھایا جاتا رہا، ہیومینٹیز کے اندر جو غرب میں پڑھایا جاتا ہے، تو انقلاب کا فائدہ نہیں ہوگا، انقلاب اپنا اثر نہیں دکھا سکے گا، انقلاب وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ لیکن رہبر معظم انقلاب نے فرمایا نا کہ انقلاب اسلامی ہے، پھر نظام اسلامی ہے، پھر دولت اسلامی ہے، پھر جامعہ اسلامی ہے، پھر تمدن اسلامی ہے۔ وہ جو 5 رہبر معظم نے مراحل بتائے، اور بتایا کہ ابھی 2 مرحلے طے ہوئے ہیں، انقلاب اسلامی اور نظام اسلامی کا۔ یہ دولت اسلامی کب بنے گی، یعنی اسلامک گورنمنٹ کب بنے گی، یا بعد میں جامعہ اسلامی یا سوسائٹی اسلامی کب بنے گی؟ کبھی بھی نہیں بن سکتی جب تک ملین ہا نفر، یہ ملین ہا والا عدد رہبر معظم کے کلام میں فرمایا کہ ملین ہا نفر ہمارے ملک میں دانشگاہوں میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہی سوشیالوجی پڑھ رہے ہیں، وہی سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں، وہی ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں، وہی پولیٹیکل سسٹم پڑھ رہے ہیں، وہی اقتصاد پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے اسلامی معاشرہ نہیں نکلے گا۔ آغا مصباح نے انقلاب کی خدمت کے لیے یہ محاذ سنبھالا، اور فرماتے تھے کہ وہ جو امام خمینی نے آتے ہی سب سے پہلے 1-2 جو کام کیے، ان میں سے ایک تعطیل دانشگاہ تھی، کہ یونیورسٹیز کو معطل کیا اور کہا کہ حوزے اور دانشگاہ کو اس طرح سے یا ایک دوسرے پر مؤثر کیا جائے یا دانشگاہ کو اسلامی بنایا جائے۔ تو آغا مصباح کے الفاظ ہے کہ دانشگاہ جو ہے نا، یونیورسٹی جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر نماز خانہ بنا دینے سے، نماز باجماعت قائم کرنے سے، شب جمعہ دعا پڑھنے سے وہ یونیورسٹی اسلامی یونیورسٹی نہیں ہو جائے گی۔ وہ یونیورسٹی اسلامی یونیورسٹی تب ہوگی جب اس کے اندر پڑھایا جانے والا اقتصاد اسلامی فلسفے سے ناشی ہوگا، قرآن اور سنت سے ناشی ہوگا، ایجوکیشنل سسٹم اس سے ناشی ہوگا۔ لہٰذا انقلاب کے بعد بھی انقلاب کی خدمت کے لیے آغا مصباح نے یہ جبہہ اور یہ محاذ سنبھالا کہ علوم انسانی کو اسلامی کیا، یعنی کرنے کی کوشش کی بہرحال ایک حد تک، اور اس کی تعریف کی رہبر معظم انقلاب نے، کہ کبھی کہا کہ استاد فکر ہیں، کبھی کہا کہ مطہری زمان ہیں، کبھی کہا کہ شاگرد پروری کی، کبھی کہا کہ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھا۔ لہٰذا انقلاب سے پہلے بھی انقلاب کے لیے کوششیں، اور انقلاب کے بعد بھی انقلاب کے لیے ثمر آور کوششیں، اور پھر حوزہ علمیہ قم کے اندر سے بزرگان اور مجتہدین میں سے وہ شخصیت جو ہر مشکل میں، ہر فتنے میں جو شخصیت رہبر معظم انقلاب کے لیے صریحاً بولی حمایت میں، وہ سب سے پہلی شخصیت آغا مصباح ہمارے انقلاب کے نام سے ہمارے انقلاب اس لیے کہا گیا کہ ہمیشہ انقلاب کی طرف آنے والے فکری شبہات کو دیکھیں۔ فکر کا مرحلہ آغا مصباح نے، یہ محاذ آغا مصباح نے سنبھال لیا، اور واضح ہے کہ جغرافیائی دفاع سے زیادہ اہم فکری دفاع ہے۔ لہٰذا آغا مصباح نے ہمیشہ فکری دفاع کیا، شبہات کا جواب دیا، یہاں تک کہ ان کے بیٹے آغا مجتبیٰ مصباح کہتے ہیں کہ آخری عرصے میں جب وہ مریض تھے تو کسی شاگرد نے آ کے ان سے پوچھا کہ آپ کی آخری یعنی آپ ابھی اس بستر علالت پہ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ کہا میری خواہش یہ ہے کہ معاشرے کے اندر موجود شبہات اور اعتراضات کو جمع کر کے لایا جائے اور میں ان کا جواب دوں۔ لیکن یہاں پر بھی بعض لوگ یعنی اشکال کرتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے کہ اسلام کے انقلاب کے جو نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے بہت زیادہ خدمات کی، لیکن جو لوگ شبہات پھیلاتے ہیں یعنی انقلاب کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، دیکھیں علماء کے ہمیں 2 روش نظر آتی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جس میں شہید باقر صدر ہیں، شہید بہشتی ہیں، یا خود رہبر معظم انقلاب، ایسے افراد کے بارے میں جیسے ڈاکٹر شریعتی کے بارے میں ذرا نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی سارے باتیں، سارے افکار کو قبول کرتے ہیں، نقد بھی کرتے ہیں، لیکن ذرا نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ بزرگان نظر آتے ہیں جیسے شہید مطہری ہیں یا مصباح ہیں، جو ان کی شدید مخالفت کرتے ہیں، یعنی آج کے زمانے میں ڈاکٹر سروش سے پہلے ڈاکٹر شریعتی تھے۔ تو اس روش کے بارے میں آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ اگر ہم دقت سے تحلیل میں دیکھیں، یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ امام خمینی شریعتی کے سرسخت مخالف تھے اور رہبر معظم بعض جگہوں پر شریعتی کی تعریف کرتے ہیں، یا یہی بات جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر رہبر معظم بعض جگہوں پہ تعریف کرتے ہیں اور آغا مصباح جو ہے مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر دقت سے ہم دیکھیں، دقت سے تحلیل کریں، تو یہاں پر علماء کا موقف مختلف نہیں ہے، یعنی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور رہبر معظم انقلاب کا، یا رہبر معظم انقلاب اور آغا مصباح کا موقف مختلف نہیں ہے۔ دیکھیں، ہر شخصیت جو ایک پڑھی لکھی شخصیت ہے، جو گفتگو کرتی ہے، اس کے گفتگو میں کچھ محسنات، کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اچھے نظریات ہوتے ہیں، کچھ اچھے بیانات ہوتے ہیں، کچھ اچھے جملے ہوتے ہیں۔
جب آغا مصباح یا شہید مطہری جو ہے وہ نقد کر رہے ہیں ڈاکٹر شریعتی پہ، یا آغا مصباح بعد میں جو ہے وہ ڈاکٹر سروش پہ اور مصطفیٰ ملکیان پہ اور دوسرے لوگوں پہ جب نقد کرتے ہیں تو اس نقد میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو فلاں جگہ پہ جا کر جو اس نظریے، اس ایک علمی بحث میں جو نظریہ دے رہا ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے. یہ نظریہ اگر کوئی جوان قبول کرے گا تو یہ نظریہ زہر کی طرح سرایت کرے گا اس منظومہ فکری میں. پھر اس کا منظومہ فکری متزلزل ہونا شروع ہو جائے گا، شک کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا، اپنے مبانی میں بھی، اپنی آئیڈیالوجیز میں بھی، اور ساری جگہوں پہ بھی. رہبر معظم انقلاب یا دوسرے کسی عالم نے اگر کہیں پہ تعریف کی ہے تو کسی خاص ایک جہت کی تعریف کی ہے. ڈاکٹر شریعتی کے حوالے سے معروف بھی ہے کہ بہت سارے اساتذہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی وہ گفتگو کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ امام خمینی بول رہے ہیں مثلا، ٹھیک ہے، یعنی اسلام ناب کا نمائندہ اور فلاں فلاں. کبھی وہ گفتگو کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ غرب کے مبانی جو ہے نا ان کی گفتگو میں جھلک رہے ہیں. لہٰذا وہ بعض چیزیں ان کی قابل ستائش ہیں، ظلم کے خلاف، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف، استبداد کے خلاف جو آواز ہے. لیکن شہید مطہری یا آغا مصباح جیسا جو شخص جو ایک منظومہ فکری کے تحت چل رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے قابل قبول نہیں ہے. وہ جو منظومہ ہے نا وہ صاف ہونا چاہیے، وہ شفاف ہونا چاہیے. اگر اس میں آپ ایک نظریہ شفاف پیش کریں گے اور ایک نظریہ گدلا پیش کریں گے، ایک مشتبہ اور ایک اس طرح کی چیز پیش کریں گے، یا مکس کریں گے اسلامیت اور غربی نظریات کو، تو وہ مجھے قابل قبول نہیں. لہٰذا آغا مصباح کی ایک صفت یہی ہے، یعنی ہم گفتگو میں ان کی 7 صفات بھی بیان ہو رہی ہیں. ان کی ایک صفت یہ ہے کہ جو شخص بھی فکری انحراف کرتا تھا اس کے مقابلے میں سرسخت نظر آتے تھے، یعنی اور اس کے مقابلے میں کسی قسم کے تقیہ کے، کسی قسم کے کمپرومائز کے قائل نہیں تھے. البتہ یہ بھی بہت خوبصورت ہے، ہمارے استاد آغا میر سپاہ بیان فرماتے تھے جو آغا مصباح کے انتہائی قریبی شاگردوں میں سے، کہتے ہیں کہ یہ حیران کن تھا کہ وہی آغا مصباح جب سروش پہ اتنا نقد کرتے تھے، بعض اوقات ٹی وی پہ، بعض اوقات سوشل میڈیا پہ، بعض اوقات حوضے میں بیٹھ کے، جب عام طور پہ بات ہوتی تھی کسی نجی محفل میں یا آمنا سامنا جو، تو انتہائی احترام سے پیش آتے تھے. یہ بھی ایک سیکھنے والی چیز ہے کہ سروش سے میرا اختلاف اس کی فکر کے ساتھ اختلاف ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب میں اگر نجی محفل میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں اس کی شخصیت کو بالکل جو ہے وہ ختم کر دوں اور بالکل زیرو پہ لے آؤں اور کہوں اصلاً وہ جو ہے نا وہ بالکل اس کے ساتھ ظلم کر دوں. یعنی شخصیت کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اس کے نظریات کو نقد کیا ہے، اور بعض جگہوں پہ نام لیے بغیر نقد کیا، بعض جگہوں پہ نام لے کے نقد کیا ہے، لیکن وہ سختی جو ہے وہ اسی جواب میں، اسی فکری جواب میں، ذاتیات میں نہیں ہے. یعنی جو اگر ہم کہیں کہ یعنی اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آغا مصباح کا مزاج اتنا سخت اور تندرو ایک شخصیت، اور یعنی اگر آپ ان کی ذاتی زندگی کو دیکھیں یا ان کے ساتھ چند دفعہ ملاقات ہوئی ہے تو اس شخصیت سے پولائٹ اور اس شخصیت سے نرم مزاج اور تواضع آغا مصباح تقریباً علماء کے درمیان معروف ہے کہ اتنی متواضع شخصیت. خود کئی دفعہ مؤسسے میں اگر مباحثہ کرنے آغا مصباح گزرتے تھے، یا کئی مرتبہ آپ اس میں لفٹ میں جا رہے ہوں تو وہ بھی ساتھ ہوں، تو اگر آپ انہیں کہیں کہ آغا التماس سے دعا، تو وہ کہتے تھے کہ شما جوان پاکیزے، ہم تو عمر گزار چکے، ہم گناہ کر چکے ہیں، شما برائے ما دعا کنید، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. اس طرح سے تواضع. رہبر معظم انقلاب جب تشریف لائے تو قم کے اندر اور آغا مصباح کے گھر آئے، تو حالانکہ علمی لحاظ سے دیکھا جائے یا اس عصر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں برابر ہوں گے، یا ممکن ہے بعض بحثوں میں، یعنی علمی میدان میں بات کر رہا ہوں، ممکن ہے آغا مصباح آ گیا ہوں، بعض علمی بحثوں میں، نظریات میں رہبر معظم آ گیا ہوں، یعنی وہ علمی بات کر رہا ہوں، وگرنہ تو وہ ولی فقیہ. لیکن آغا مصباح نے کیسے استقبال کیا کہ رہبر کے پاؤں کی طرف پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. یا سید حسن نصر اللہ کے لیے کہا کہ جب کوئی وفد حزب اللہ جا رہا تھا تو کہا کہ اگر میری نیابت میں سید کے پاؤں چوم سکو تو پاؤں چومو. انتہائی متواضع شخصیت ہے. لیکن جب کسی انحراف کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے یہ شخص، تو ایران کا معاشرہ بالخصوص جو تھوڑے سے اصلاح طلب یا تھوڑے سے لبرل ہیں، وہ کہتے ہیں مصباح تندرو، مصباح شدید. تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، خصوصاً ڈاکٹر شریعتی کی کتابیں اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہیں اور ڈاکٹر سروش کے افکار بھی لوگ پیش کرتے ہیں. تو بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ ڈاکٹر شریعتی کی کتابیں پڑھیں تو ضروری ہے ان کے ساتھ متحری کو ضرور مطالعہ کریں، ورنہ انسان منحرف ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر ڈاکٹر سروش جیسے افراد کے نظریات کو پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ آغا مصباح کی کتابوں کو مطالعہ کرنا ضروری ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات 100% درست ہے کہ آپ جب ڈاکٹر شریعتی یا سروش کو پڑھیں گے تو کیونکہ وہ کھل کے اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، کھل کے دین کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، وہ دین کی حمایت میں بات کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پہ مثلاً کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ مثلاً دین کا علوم انسانی میں کوئی نظریہ نہیں ہے،
یا مثلا یہ جو حصہ ہے علوم کا یا یہ جو زندگی کا حصہ ہے اس میں دین کچھ نہیں کہتا، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اس کو وہ بیان اس طرح سے کرتے ہیں کہ انسان کو خوبصورت لگتا ہے. اگر کوئی جوان اس طرف شہید مطہری کو نہیں پڑھے گا، خود شہید مطہری کے والے سے رہبر معظم انقلاب نے خود فرمایا کہ کوئی اسلام ناب کو، خالص اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو شہید مطہری کو پڑھے. اور اسی کے ساتھ اگر آپ یہ ملا لیں کہ مصباح مطہری زمان ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح سے مطہری کو پڑھنے سے اسلام ناب سمجھ میں آتا ہے، اسی طرح سے آغا مصباح یزدی کو پڑھنے سے بھی اسلام ناب سمجھ میں آتا ہے. حتیٰ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ کوئی ڈاکٹر سروش کو یا ڈاکٹر شریعتی کو پڑھتا ہے تو اسے آغا مصباح اور آغا شہید مطہری کو پڑھنا چاہیے، بلکہ ہر جوان کو، ہر انسان کو. اور بالخصوص جو یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، جو مختلف چیزوں کے مطالعات کرتے ہیں، انہیں ان 2 شخصیات میں سے ایک شخصیت یا دونوں شخصیات کو حتماً پڑھنا چاہیے کہ یہ شخصیات کیا کہتی ہیں. ان کے منظومہ فکری سے شروع کریں کہ آغا مصباح کا ورلڈ ویو کیا ہے، پھر آغا مصباح کی آئیڈیالوجی کیا ہے، اور پھر آغا مصباح کے نظام کیا ہے، آغا مصباح کی انسان شناسی کیا ہے، آغا مصباح کی جہان شناسی کیا ہے، اور پھر آغا مصباح نظام کیا کہتے ہیں، تعلیم و تربیت میں کیا کہتے ہیں، اخلاق میں کیا کہتے ہیں، حقوق میں کیا کہتے ہیں، اقتصاد میں کیا کہتے ہیں. مثلا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی اردو زبان میں مثلا ایک جاوید غامدی صاحب ہیں، ان کے خاص افکار ہیں، بہت سارے افراد ان سے متاثر بھی ہیں. تو کیا اگر مصباح کے افکار جو ہے اگر کوئی سیکھیں تو کیا ان شبہات کے جواب کے لیے اس کو فائدہ دے سکتا ہے؟ اور خصوصاً آغا مصباح نے جو طرح ولایت جو جوانوں کی تربیت کے حوالے سے ایک طرف پیش کیا تھا، یہ طرح ولایت کے بارے میں ذرا بتائیں، کیا پاکستان کے معاشرے کے لیے بھی یہ مفید ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ جاوید احمد غامدی صاحب جو بات کریں یا اور بھی پاکستان کے اندر جو لبرلز یا اور بہت سارے لوگ ابھی بعض اسلامی لبرلز اور بعض جو ہے وہ غیر اسلامی سیکولر لبرلز جو بھی، یا ایران کے اندر جو بھی بات کریں، ان سب کا منشا غرب کے اندر ہے. آغا مصباح نے یا ان سے پہلے شہید مطہری نے غرب کے مبانی کو جواب دیا، ان کو نقد کیا، ان کو باطل کیا. چاہے وہ ان کے مبانی جو ہے وہ معرفت شناسی کے اندر مثلا ڈیوڈ ہیوم سے آ رہے ہوں، کانٹ سے آ رہے ہوں، ڈیکارٹ سے آ رہے ہوں، یا مثلا پھر جامع شناسی کے اندر یا دوسری چیزوں کے اندر. یعنی غرب کے اندر ہر علوم انسانی میں سے ہر علم کا ایک بابا ہے، ایک بڑا ہے. اس نے جو نظریات دیے ہیں، آج شرق و غرب جو ہے نا اسی کے ارد گرد اسی سے کوئی بات کرنا. اور یہ اگر کوئی آغا مصباح کے منظومہ فکری سے آگاہ ہوتا ہے تو وہ حامدی صاحب اور دوسرے سارے لوگوں کے، بلکہ آج جو ایتھیزم اور الحاد کی فضا ہے، ان ساری باتوں کا جواب دے سکتا ہے. کیونکہ وہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ جب چلتے ہیں اپنے ورلڈ ویو سے، بلکہ ورلڈ ویو سے بھی پہلے معرفت شناسی اس کو اپسٹیمولوجی کو جب ڈسکس کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک امتیاز ہے کہ اگرچہ مکتب اہل بیت کے اندر، اسلامی فلسفہ کے اندر معرفت شناسی کا آغاز علامہ طباطبائی نے کیا اپنی اصول فلسفہ اور روش ریالزم میں، لیکن اساتذہ کے بقول منظم جس نے درسی لحاظ سے پہلی دفعہ معرفت شناسی کو ڈسکس کیا وہ آغا مصباح نے آموزش فلسفہ کے درس نمبر 11 سے 20 تک ڈسکس کیا. اور پھر طرح ولایت کی پہلی کتاب بھی معرفت شناسی بنی. تو یہ معرفت شناسی سے شروع کرتے ہیں کہ کیا چیز حقیقت ہے، کیا نہیں ہے، وسائل حقیقت کیا ہیں، آپ کیسے پرکھیں گے حقائق اور فلاں چیزوں کو. یعنی معرفت شناسی کسی کی درست ہوگی تو بہت سارے جو ہے نا وہ انحرافات وہاں پر ختم ہو جائیں گے. پھر اگر آئے گا ورلڈ ویو کو درست کرے گا، بہت سارے انحرافات وہاں پر ختم ہو جائیں گے. پھر آئیڈیالوجیز پہ آئے گا، بہت سارے انحرافات وہاں پر ختم ہو جائیں گے. لہٰذا آغا مصباح کو کوئی پڑھے گا تو یہ شرق و غرب میں جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں، ایران میں، پاکستان میں، عرب دنیا میں، دوسری جگہوں پہ، تو وہ ان کا جواب دے سکتا ہے، ان کے انحرافات اور ان کی مشکل کو سمجھ سکتا ہے. طرح ولایت 6 کتابوں پر مشتمل ایک کورس ہے جو آغا مصباح نے، چونکہ اصل ہدف تو یہ تھا کہ یونیورسٹی مکمل طور پر اسلامی ہو جائے، لیکن ابھی مکمل طور پر اسلامی نہیں ہو سکی، تو ان جوانوں کو اسلام کے اس نظام فکری سے آگاہ کرنے کے لیے آغا مصباح نے اپنے شاگردوں کے ذمہ لگایا. ساری تعلیمات اور سارے بیانات وہی آغا مصباح کے ہیں، لیکن ان 6 کتابوں کو چونکہ انہوں نے ہر اپنے شاگرد کو ایک اسپیشلائزیشن میں بھیجا. یہ اب ان کی شاگرد پروری کی ایک الگ داستان ہے. یعنی انہوں نے جب مؤسسہ بنایا تو پہلے حوزے میں جو لڑکے پڑھ رہے تھے ان کے شاگرد علوم حوزوی، ان کو تہران کی یونیورسٹیوں سے اساتذہ بلا کے غربی علوم سے متعارف کروایا کہ وہ کیا کہتے ہیں. اگر ہم اقتصاد اسلامی میں مقاصد پڑھ رہے ہیں، لما پڑھ رہے ہیں، درس خارج پڑھ رہے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں. یا پھر اس کے بعد اپنے بعض شاگردوں کو غرب بھیجا، بعض شاگردوں کو جیسے آغا مرتضیٰ تہرانی وغیرہ کو امریکہ بھیجا، بعض کو کینیڈا بھیجا، بعض کو جرمنی بھیجا، بعض کو فرانس بھیجا. وہاں سے وہ پی ایچ ڈیز کر کے واپس آئے. پھر انہوں نے یہاں پر کام کرنا شروع کیا کیونکہ وہ غرب کو بھی پڑھ چکے تھے اور حوزے کو بھی پڑھ چکے تھے. تو یہاں پر انہوں نے تولید علوم انسانی اسلامی کو اس کے اوپر کتابیں اور مقالات اور نظریات ان چیزوں پر کام کیا. تو ہر وہ ان کا شاگرد جو اس چیز میں متخصص تھا، ان کے اس شاگرد نے مثلاً
اسی کتاب کو طرح ولایت میں اپنے ذمے لیا. یہ 6 کتابیں. پہلی کتاب معرفت شناسی ہے، اپسٹومولوجی پہ، علمیات جسے اردو میں کہتے ہیں یا نظریات المعرفہ عربی میں. دوسری کتاب خدا شناسی پہ. اب یہ جتنی 6 کی 6 کتابیں ہیں یہ سب اسلام کا عقلی اور منطقی بیان ہے، یعنی اس کے اندر روایات نہیں ہے، یہ نقل نہیں ہے. خدا شناسی عقلی ہے. تیسری انسان شناسی ہے. چوتھی فلسفہ اخلاق ہے. پانچویں فلسفہ حقوق ہے، اور چھٹی فلسفہ سیاست ہے. اصل فلسفہ سیاست جو ہے وہ آغا شبانیہ ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے تحریر کی ہے، کہ جنہوں نے آغا مصباح کی تفسیر کے اندر 2 جلدیں حقوق و سیاست پہ تحریر کی تھی. یعنی یہ شخص جو ہے وہ، یہ شاگرد جو ہے وہ آغا مصباح کی فکر سیاسی کا جو ہے وہ مبین ہے. یہ ایک شخص نہیں، چند لوگ مثلا. تو یہ جو 6 کتابیں ہیں ایران کے اندر ان کا اجرا ابھی آج تک ہوتا ہے. رہبر معظم انقلاب نے اس کورس کی تعریف کی ہے. بالخصوص ویسے تو مسلسل پورے سال ہوتا ہے، چھٹیوں کے اندر مثلا پورے ایران سے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ہزاروں کی تعداد میں کہیں تو مبالغہ نہیں ہے، مشہد مقدس لے کے جاتے ہیں. 40 دن میں جو ہے وہ صبح و شام پڑھا کے یہ ایک 6 کتابوں پر مشتمل ایک کورس جو ہے، جس کا آخر جو ہے وہ اسلام کا سیاسی سسٹم آخری چھٹی کتاب میں ولایت فقیہ کے نام سے وہ فلسفہ سیاست میں بیان کیا جاتا ہے. یعنی معرفت شناسی سے شروع کرتے ہیں، معرفتی اور شک کے اور ان شبہات کا جواب دیتے دیتے آخری جو ہے، اور حتماً پاکستان کے جوانوں کے لیے جو یونیورسٹیز کے جوان ہیں، بالخصوص جو پڑھے لکھے جوان ہیں، ان کے لیے انتہائی مفید کورس ہے. اچھا، آموزش عقائد میں جہاں پر وہ علمیات کے بعد جو ہے جہان بینی کی بات کرتے ہیں، رائل کونیا تصور کائنات کے حوالے سے، تو وہاں پر وہ جہان بینی کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. جہان بینی سائنسی ہے، عقلی ہے، اور اسی طرح فلسفی ہے، اور اس کے بعد عرفانی ہے. لیکن جب عرفان کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک تو یہ جسے کہتے ہیں قابل اس بات نہیں ہے، یعنی ایک شہودی چیز ہے. تو بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ، یعنی بلکہ اشکال نہیں کرتے، بیان کرتے ہیں کہ آغا مصباح جو ہے عرفانی، جو ایک تو علم عرفان ہے، یعنی عرفان نظری ہے، اس کے مخالف تھے. کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں، آغا مصباح جو ہے وہ عرفان نظری میں انہوں نے علم عرفان پہ ان کی کتاب موجود ہے، یا بہت سی عرفان عملی کے حوالے سے بحثیں موجود ہیں، لیکن عرفان نظری کے حوالے سے ان کے خاص نظریات موجود ہیں. مثلا وہ جو عرفان نظری کی بنیاد کے وحدت الوجود کا نظریہ، خب وحدت الوجود کے نظریے کو وہ تسلیم نہیں کرتے عقلی لحاظ سے. آموزش فلسفہ میں اس کے خلاف دلیل بھی دی ہے، کیونکہ وحدت الوجود کے نظریے میں یہ کہا جاتا ہے کہ البتہ ابھی میں یہ نہیں بیان کر رہا کہ کون سا نظریہ درست ہے، کیونکہ اس کی خود وحدت الوجود کی کئی تفسیریں ہیں. وحدت الوجود کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے کو موجود مانتے ہیں خدا کے علاوہ، تو اس کا مطلب آپ نے وجود خدا کو قید زدید، یعنی مقید کر دیا، محدود، لمیٹڈ کر دیا. لہٰذا خداوند متعال کا وجود جو ہے نا وہ کسی دوسرے کو کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑتا، لہٰذا وجود ایک ہے. بہرحال اس کی تفسیریں بہت دقیق ہیں اور عمیق ہیں، لیکن آغا مصباح آموزش فلسفہ میں ایک جگہ پہ گزرتے ہوئے ایک اعتراض اس پہ لگا کے جاتے ہیں کہ جب خدا کے طول میں کوئی وجود ہوتا ہے تو اس سے خدا لمیٹڈ نہیں ہوتا. لہٰذا خدا کے طول میں موجودات موجود ہیں، ممکن الوجود. خدا کے عرض میں کوئی نہیں ہے، واجب الوجود کوئی دوسرا نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی بحثوں میں مثلاً جو ان کی اسفار کی شرح ہے، اسفار کے دروس ان کے چھپے ہیں، وہاں پر بھی اس طرف ناظر ہیں اور وحدت الوجود کے نظریے کو تسلیم نہیں کرتے. لیکن یہ ایک نظریہ ہے کہ آغا مصباح وحدت الوجود اور عرفان کو بالکل تسلیم نہیں کرتے. ایک نظریہ یہ ہے بعض اساتذہ کا، مثلا ہمارے ایک استاد تھے، ان سے ہم فصوص پڑھتے ہیں بھی، آغا حسن زادے، مؤسسہ امام کے اندر گروہ عرفان کے استاد ہیں اور حیات علمی کے رکن. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں آغا مصباح کی ساری باتوں کو جمع کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آغا مصباح یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وحدت الوجود ایک مشہود چیز ہے، معقول چیز نہیں ہے. یعنی وحدت الوجود ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ دلائل عقلی سے اسے ثابت کریں اور اسے بیان کریں اور شاگردوں کو سمجھائیں کہ یہ نہیں ہے. یعنی اس کی حقیقت کا انکار نہیں کر رہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معقول چیز نہیں ہے. یعنی کوئی اپنے مشاہدے سے اس پر مشہود ہے، علم دوسرے کے لیے اس بات نہیں ہے، علم حضوری ہے. اور بھی میں نے بعض اساتذہ سے اس حوالے سے باتیں سنی، مثلا آغا میر سپاہ جو آغا مصباح اور آغا جوادی دونوں کے مشترکہ شاگرد ہیں اور آغا مصباح کے بہت قریب تھے، کہتے ہیں میں آغا مصباح کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں نے تمہید القواعد جو عرفان کی کتاب ہے اس کی شرح ہے آغا جوادی کی 3 جلدوں پر مشتمل، عین النضاح. کہتے ہیں میں نے آغا مصباح سے کہا کہ میں نے آغا جوادی کا یہ مقدمہ پڑھا ہے اس تمہید القواعد پہ، اور یہ مقدمہ پڑھنے کے بعد میں وحدت الوجود کا قائل ہو گیا ہوں. اچھا، کہتے ہیں میں نے آغا سے کہا، آغا مصباح سے. تو اب یہاں پر بھی آغا مصباح کا اخلاق دیکھیں، ان کا بات خوب ہے، ٹھیک ہے آپ قائل ہو گئے ہیں، تو یہ نہیں کہا کہ کیوں قائل ہوئے ہو مثلاً فلاں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے قائل ہو گئے. البتہ انہوں نے پھر یہ ایک بات کی آغا میر سپاہ سے، آغا میر سپاہ بیان فرما رہے تھے کلاس میں، میں خود موجود تھا.
فرمایا کہ انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ دیکھو وحدت الوجود کے نظریے کے ذریعے سے عام معاشرے کی تربیت نہیں ہو سکتی. یہ آغا مصباح کا ایک نظریہ ہے. ممکن ہے یہ نظریہ جو ہے وہ امام خمینی کے نظریے کے مخالف ہو، مثلا علمی دنیا کے اندر قابل نقد ہو، لیکن یہ ان کا ایک نظریہ ہے کہ وحدت الوجود کے ذریعے سے تربیت نہیں ہو سکتی. بس دو نظریے ہیں آغا مصباح کے حوالے سے. ایک تو کنفرم ہے کہ آغا مصباح عرفان عملی کے اندر ایک پہنچی ہوئی شخصیت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، ابھی دامن وقت میں بھی گنجائش کم ہے. آغا فقیہی نے جو بیان کیے ہیں، آغا مصباح کے اور شاگردوں نے جو بیان کیے ہیں، اور آغا میر سپاہ نے موسع امام خمینی کے اندر نماز ظہر اور عصر کے بعد تقریباً 10-15 منٹ کی روزانہ ایک گفتگو ہوتی ہے. وہ ہر آغا مصباح کا شاگرد پورا سال یہ چلتی ہے، مختلف موضوعات پر، بعض اوقات علمی، بعض اوقات سیاسی موضوعات پر. آغا مصباح کی وفات کے بعد آغا میر سپاہ نے تقریباً میرے خیال میں 3 یا 4 گفتگویں کی ہیں 10-10 15-15 منٹ کی، آغا مصباح کے اس سلوک عرفانی کے حوالے سے کہ آغا مصباح کا عرفان عملی میں مکتب کون سا تھا، ان کے اساتید کون سے تھے، ان کے اساتید کے اساتید اور وہ سارے کیا تھے. لیکن عرفان نظری کے حوالے سے کہ بعض اوقات رہبر معظم انقلاب نے بھی بعض باتیں کی ہیں عرفان نظری کے حوالے سے. عرفان نظری کے حوالے سے آغا مصباح کے حوالے سے 2 تحلیلیں ہیں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ آغا مصباح عرفان نظری اور وحدت الوجود کو بالکل نہیں مانتے. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ آغا مصباح یہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود یا یہ مسائل یہ معقول نہیں ہے، یہ مشہود ہیں، لہٰذا انہیں عام نہ کیا جائے کہ مثلا جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ منطق اور فلسفہ پڑھا رہے ہیں اسی طرح سے ہر کسی کو پڑھایا جائے، دلائل کے ذریعے سے اس بات کر دیا جائے. دلائل کے ذریعے سے اس بات ہونے والی چیز نہیں ہے. یعنی آغا مصباح کے بقول عقل جو ہے نا وہ صرف اور صرف یہاں تک پہنچتی ہے کہ معلول جو ہے وہ عین الربط ہے علت تامہ. اس سے آگے کا جو مرحلہ ہے کہ وہ تجلی ہو جائے، وہ بالکل وجود نہ رہے، یہ شہود کے ذریعے سے. تو آخری سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے ولایت فقیہ کا بھی ذکر کیا کہ آغا قائل بھی تھے، حامی بھی تھے، صرف ولایت فقیہ ہی کے قائل نہ تھے بلکہ ولی فقیہ سے بھی خاص عقیدت تھی، کئی دفعہ انہوں نے اظہار بھی کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں ولایت فقیہ کے نظریے میں اس وقت جو مثلا نظام ولایت فقیہ قائم ہے، ایک اسلامیت نظام ہے اور ایک جمہوریت نظام ہے. یہ نام ہی جمہوری اسلامی ایران ہے. تو بعض اہل علم بیان کرتے ہیں کہ آغا مصباح جمہوریت نظام کے قائل نہیں تھے، یعنی اسلامی جمہوریت کے جو جمہوری جو پہلو ہے اس کو اتنا زیادہ اس کی طرف مائل نہیں تھے یا قبول نہیں کرتے تھے. تو کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، یہ بات بھی آغا مصباح کے نظریات سے دقیق اور عمیق طور پہ اطلاع نہ رکھنے کا نتیجہ ہے. آغا مصباح کا سب سے پہلے میں ایک ان کے کلپ کے حوالے سے عرض کروں کہ ابھی بھی وہ آپ سرچ کریں تو آپ کو وہ کلپ مل جائے گا. آغا مصباح کا ایک مصاحبہ ہے، یعنی ان کا ایک انٹرویو ہے یہیں پر موسع امام خمینی میں اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے. تو ان سے وہ انٹرویو لینے والا شخص سوال کرتا ہے کہ آغا، میں نے چند مرتبہ دیکھا اس کو، کہتا ہے کہ آغا میں ہمارا خیال یہ ہے کہ اسلامی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے انتخابات کو ختم کرنا چاہیے کہ عوام آئے اور صدر کو یا پریزیڈنٹ کو انتخاب کرے. وہ کبھی رہبر کی بات مانتا ہے، کبھی رہبر کی بات نہیں مانتا. رہبر معظم خود جو ہے نا ایک شخص کو وہ کریں، تنصیب کریں. تو آغا مصباح سے آگے سے فرماتے ہیں کہ اشتباہ میں کوئی، یعنی بڑے کہ آپ غلط فکر کر رہے ہیں، یہ فکر صحیح نہیں. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ آغا ہم اصلاح کے لیے آئے، آپ اصلاح فرمائیں کہ کیسے. تو وہاں پر آغا مصباح جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھو، قرار یہ ہے کہ انسانیت اختیار کے ساتھ تکامل کرے. یہ مثال آغا مصباح اسی انٹرویو میں دیتے ہیں. کہتے ہیں کیا خداوند متعال نہیں کر سکتا تھا کہ شمر کو اپنی ولایت، خدا اپنی ولایت تکوینی سے خداوند متعال شمر کے ارادوں پر، اس کے ہاتھ اور پاؤں پر، اس کے جسم پر ایسے کنٹرول کرتا کہ وہ اگر خدا ارادہ کرتا تو امام حسین علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکتا تھا. لیکن اگر خداوند متعال اپنے ارادے سے اسے امام حسین علیہ السلام کے قتل سے روک دیتا تو وہ جو خدا کا نظام اختیار ہے کہ اختیار کے ذریعے ہی کمال والوں نے کمال تک جانا ہے، اور اختیار کے ذریعے ہی اب وہ جو درک والے ہیں انہوں نے اس درک تک، اسفل السافلین تک جانا ہے، جہنمی بننا ہے. وہ جو کائنات کا حسن بھی یہ ہے کہ اسی اختیار کے ساتھ جانا ہے. آغا مصباح اس مثال کے ساتھ پھر یہ فرماتے ہیں کہ نا، انتخابات ہونے چاہیے اور مردم خود اس بصیرت تک پہنچیں اور یہ سمجھیں کہ کس کو انتخاب کیا جائے کہ وہ ولی فقیہ کا بازو بنے. لہٰذا خود آغا مصباح کی پارٹی تھی سیاسی لحاظ سے، اور وہ انتخابات میں حصہ لیتے تھے. ان کے نمائندے انتخابات خود مجلس خبرگان کے اس میں حصہ لیتے تھے، اور ان کے شاگرد اور ان کی پارٹی کے لوگ عام اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیتے تھے. دوسری بات یہ کہ آپ آغا مصباح کی کتابیں جہاں پر انہوں نے اپنے سیاسی نظام کو ڈسکس کیا، مثلاً
حقوق و سیاست در قرآن جو 2 جلدیں ہیں ان کی تفسیر موضوعی کے اندر، اسی طرح نظریہ سیاسی اسلام جو انہوں نے تہران کے نماز جمعہ میں گفتگویں فرمائی ہیں، اسی طرح سے یہ طرح ولایت کی کتاب فلسفہ سیاست، اور اسی طرح سے اور بھی آغا مصباح نے کافی جگہوں پر گفتگویں فرمائی ہیں اسلامی حکومت کے حوالے سے. ان کو اگر آپ دیکھیں تو کاملاً آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ وہی نظریہ جو امام خمینی اور رہبر معظم کا ہے وہی نظریہ آغا مصباح کا ہے کلی طور پر. اچھا، کس وجہ سے بعض لوگ جو ہے وہ البتہ یہ اعتراض جو ہے وہ ایران میں بھی کیا گیا کہ آغا مصباح جو ہے جمہوریت کے مخالف ہیں، حتیٰ جمہوری اسلامی کے مخالف ہیں. تو میں نے اپنے استاد یہی جو فلسفہ سیاست لکھنے والے ہیں آغا شبانیہ، آغا مصباح کے شاگرد، میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا تھا، چونکہ پاکستان میں بھی ایک دفعہ یہ بحث چھڑ پڑی تھی کہ آغا مصباح جمہوریت کے مخالف ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آغا مصباح کے حوالے سے جو انحرافات ہیں آغا مصباح کے شاگردوں نے اس کا جواب دیا ہے، اور میرا مقالہ اسی موضوع پہ اس میں آپ کو کتاب بھیجتا ہوں. انہوں نے مجھے کتاب بھیجی، سر و طوفان. اچھا، سین رے واو، سر و طوفان. سر وہ درخت ہے لمبا سا جو طوفان میں جو ہے وہ ہلتا نہیں ہے، یعنی آغا مصباح وہ سرو ہے. انہوں نے کہا کہ محسن کدیور نے، ڈاکٹر سروش نے، رسول جعفریان نے، ان لوگوں نے جو آغا مصباح کے خلاف آرٹیکلز لکھے ہیں، آغا مصباح کے شاگردوں نے ان کے جواب میں آرٹیکلز لکھے ہیں. ایک آرٹیکل ہے عباس عبدی کا، وہاں پر وہ یہی لکھتا ہے، یعنی مردم در اندیشہ مصباح، کہ عوام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، فلاں فلاں جمہوریت کے قائل نہیں ہے. اس کا جواب آغا شبانیہ نے دیا، اسی نظریے کو رد کیا کہ آغا مصباح ایسے نہیں ہے کہ جمہوریت کے قائل نہیں تھے. کیوں یہ گمان ہوا کہ آغا مصباح جمہوریت کے قائل نہیں؟ ایک تو یہ کہ دیکھیں فرق ہے، ایک اسلامی جمہوریت جو یہاں پر ولایت فقیہ کے اندر ہے، جو امام خمینی کے بقول اور رہبر معظم کے بقول متن اسلام سے لی گئی ہے، غرب سے لے کے مکسچر نہیں بنایا گیا. رہبر کے بیانات واضح، اور امام خمینی نے بھی کہا کہ نہ یہ کلمے، نہ یہ حرف کم، نہ یہ حرف زیادہ. اور ایک وہ غربی جمہوریت ہے، لبرل ڈیموکریسی ہے. آغا مصباح مسلسل اس لبرل ڈیموکریسی کے خلاف سخت بولتے رہے، اور کہتے رہے کہ یہ شرک ہے، اور کہتے رہے کہ یہ جو ہے وہ خدا کی حاکمیت کا انکار ہے، اور انسان کو کس نے حق دیا کہ وہ قانون سازی کرے گا، انسان کو کس نے حق دیا کہ وہ انسانوں پر حکومت کرے گا، انسان کے ہدف کو نہیں جانتا، اس کی روح کے خواص کو نہیں جانتا، اس کی استعداد کو نہیں جانتا. لہٰذا مسلسل وہ جو نقد کرتے رہے اس لبرل ڈیموکریسی پہ. ایران کے اندر بعض لبرلز نے پھر ان کی شخصیت کشی کے لیے یہ کیا کہ دیکھو یہ یہاں پر بھی نظام جمہوریت کا مخالف ہے، جبکہ وہ خود اس نظام جمہوریت کا حصہ تھے. ایک یہ وجہ تھی. دوسری ایک وجہ یہ تھی کہ آغا مصباح نے اسی اسلامی جمہوریت کے اندر اپنی کتاب حقوق و سیاست کے اندر جو تفسیر موضوعی میں ہے، وہاں پر ایک ماڈل پیش کیا اور کہا کہ یہ ماڈل اگر اجرا کیا جائے تو نظام ذرا بہتر ہو سکتا ہے. اب یہ وہی اختلاف ہے جو شروع میں ہم نے کہا تھا نا کہ وہ صدرائی ہیں، ملا صدرہ کے قائل ہیں، لیکن ایک جگہ پر اختلاف ہے. یہاں پر بھی وہ اسلامی جمہوریت کے قائل ہیں، اسلامیت اور جمہوریت دونوں کے قائل ہیں، بلکہ اس اسلامی جمہوریت کو سب سے خوبصورت آغا مصباح نے بیان کیا کہ اسلامیت یعنی مشروعیت اور جمہوریت یعنی مقبولیت، مردم عوام یعنی مقبولیت. لیکن وہاں پر وہ ایک سٹرکچر کے قائل ہیں جسے وہ تعہد اور تجربے، تخصص اور تعہد کا نام دیتے ہیں. یعنی ان کے اس نظریے کا خلاصہ تخصص اور تعہد ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام یونین کونسل کی بنیاد پر، محلوں کی بنیاد پر پہلے ایک کونسل بنے جس کے اندر 2 ملاک ہوں، تخصص، تعہد. تخصص کا مطلب یہ ہے کہ، اور کہتے ہیں ہر شعبے کی ایک کونسل بنے، اقتصاد کی کونسل، تعلیم و تربیت کی کونسل، سیاست کی کونسل، اس طرح سے مختلف کونسلیں بنیں، اور ہر کونسل میں آنے والے شخص میں 2 صفات ہونی چاہیے. ایک وہ اسپیشلسٹ ہونا چاہیے، تخصص ہونا چاہیے. دوسرا تعہد ہونا چاہیے، یعنی متدین ہونا چاہیے، قابل اعتماد ہونا چاہیے. یہ یونین کونسل جو ہے نا، یہ پھر کچھ لوگوں کا انتخاب کرے، ایک تجربے سے گزرے، پھر وہ شہرداری میں آ جائے، ٹھیک ہے، اس شہر کی ایڈمنسٹریشن میں آ جائے، پھر یہ صوبے میں چلے جائیں، پھر یہ حکومت میں جائیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو انتخاب پھر عوام ہی کرے گی، یعنی محلے سے عوام انتخاب کرے گی، پھر جو ہے وہ آگے شہر میں عوام انتخاب کرے گی. لیکن عوام کو شہر کے انتخابات کے لیے یہ محلے کی شورا اپنے امیدوار پیش کرے گی جو پہلے سے تخصص اور تعہد کے اس معیار کے مطابق ہوں گے. آغا مصباح کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک شخص نیچے سے اوپر تک جب آئے گا، یونین کونسل سے بالکل ملکی حکومت تک، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا تجربہ بڑھ جائے گا. اگر اس کے اندر کوئی وہ غلط صفت ہے استفادہ کرنے والی، کرپشن کرنے والی، وہ بھی واضح ہو جائے گی اور ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. لہٰذا وہاں تک جاتے ہوئے غلطی کا امکان بہت کم ہو جائے گا. یہ ان کا ایک ماڈل ہے جو انہوں نے پیش کیا کہ اس کے اوپر اگر عمل ہو تو اچھا ہے. لیکن یہ ماڈل بھی اسلامی جمہوری کے اندر کا ماڈل ہے، یعنی یہ ماڈل پیش کرنے سے وہ اسلامی جمہوریت کے نظریے سے خارج نہیں ہو گئے، یعنی یہ اسی کے اندر ایک روش کی طرف ان کا اشارہ ہے. جی بہت شکریہ، انتہائی مفید گفتگو رہی. تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آپ سے خود جو منظومہ فکری کے حوالے سے ایک تفصیلی گفتگو، خود علمیت کے حوالے سے ایک گفتگو، ایک جان بینی کے حوالے سے، ایک آئیڈیالوجی کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. انشاءاللہ
راہ حق تو صراط مستقیم انقلاب، رسم تو خط امام و مکتبت اسلام ناب، نام و پیغام و کلام روشنت مصباح بود، عزم تو در راہ مصباح الخدا اصلاح بود.